اللہ اکبر اللہ اکبر. کیا اللہ کے رسول کی طلب کو بھی ضائع کر دو گے؟ کیا ان کے سامنے اپنے آپ کو اس طرح رسوا کرو گے؟ کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس عالم میں ایسی فکر کیے ہوئے ہیں اور ایسی نگرانی فرما رہے ہیں؟ بلا شبہ یہ بالکل درست ہو سکتا ہے. ان کا رشتہ اپنی امت سے ٹوٹا نہیں ہے. اے لوگوں، اللہ سے بھی معافی مانگو اور اللہ سے کہو کہ اپنے محبوب تک ہمارا پیغام پہنچا دیں. ہم شرمندہ ہیں اور اللہ اب آپ ان سے کہہ دیجئے کہ ہمیں معاف کر دیں اور ہمارا ان تک پیغام پہنچا دیجئے. ہم ان سے وعدہ کرنا چاہتے ہیں اب ہم ان کی شریعت پر چلیں گے، ان کی سنت پر چلیں گے، نماز کی پابندی کریں گے، زکوٰۃ ایک ایک پیسے کا حساب کر کے نکالیں گے. اللہ بے حیائی کے کام نہیں کریں گے، اب بے شرمی کے کام نہیں کریں گے، بے زبانی بے حیا میوزک نہیں سنیں گے. اللہ معاف کر دیجئے. اللہ آپ اتنے پیارے، آپ ہماری اتنے گناہوں کے باوجود اتنی نرمی کر رہے ہیں ہمارے ساتھ، اور کوئی ہمارے لیے سفارش کر رہا ہے. اتنا مہربان رب اور اتنا پیار کرنے والا رسول اور وہ ایسی ناقدری امت. اللہ ہم شرمندہ ہیں، ہم شرمندہ ہیں. اللہ آپ ایک نظر ڈالیے اس مجمع پر، سب رو رہے ہیں. اللہ سب شرمندہ ہیں، سب کا سر جھکے ہوئے ہیں. اللہ معاف کر دے کہ بس اب زندگی بدل جائے، اب زندگی بدل جائے گی. اللہ بس اب زندگی بدل جائے گی. اب مسجدوں میں صرف بوڑھے فجر کی نماز میں نظر نہیں آئیں گے، اب مسجدیں نوجوانوں سے بھری ہوئی نظر آئیں گے. اب نوجوانوں طے کر لو کہ اپنے ماں باپ کا دل نہیں دکھاؤ. میں نوجوانوں تم سے کہتا ہوں، یہاں سے اٹھنے کے بعد پہلا کام کیا کرنا؟ اپنے بوڑھے ماں باپ کا پیر پکڑ کے معافی مانگ لینا. بہت دل دکھایا ہے. آج کل کا فیشن ہو گیا. آج کل کے نوجوان، میں پھر کہتا ہوں، میں شکایت نہیں کرنا چاہتا، میرا دل اجازت ہی نہیں دیتا. میں کیا کروں؟ ہو سکتا ہے اس کو لوگ جانبداری کہیں، محبت میں غلو کہیں، ہو سکتا ہے، میں اعتراف کرنے کو تیار ہوں. لیکن یہ بات صحیح ہے، اس کا انکار بھی نہیں کیا جا سکتا کہ آج نوجوان اپنے دوستوں کو خوش کرنا چاہتا ہے، اپنے ماں باپ کو خوش نہیں کرنا چاہتا. نہیں یار نوجوانوں، یہ بھی غلطی ہے. جب تم خود ماں باپ بنو گے تو تم کو پتہ چلے گا. اس لیے ایک کام یہ کرنا کہ اپنی ماں کے پیر پکڑ کے معافی مانگنا، اپنے باپ کے قدموں پر گر کے معافی مانگنا. معاف کر دیجیے امی ابو، معاف کر دیجیے. اور مبالغہ کیے بغیر میں تم سے کہتا ہوں، یہ جو میرے اس اسٹیج پر علماء بیٹھے ہیں، اور سب تو علماء یہاں موجود بھی نہیں ہیں، اے لوگوں ان علماء کی قدر کرو. میں گواہی دیتا ہوں کہ ان کی راتیں تمہارے لیے رونے میں گزرتے ہیں. میں گواہی دیتا ہوں کہ ان کے دن تمہاری فکر میں گزرتے ہیں. یہ تمہاری دنیا کے لیے بھی فکر مند ہیں اور یہ تمہاری آخرت کے لیے بھی فکر مند ہیں. ان کی قدر کرو. اور کہاں سے لاؤ گے تم اولیاء اللہ اور صحابہ کو؟ جو ہیں ان کی قدر کرو، دوستی کرو، قریب ہو، ان کے ہاتھ پیر بن جاؤ، ان کے دست و بازو بن جاؤ. اور میں کسی ایک دو عالم کی جوڑنے کے لیے نہیں آیا ہوں، میں پوری امت کو جوڑنے کے لیے آیا ہوں. سب میرے ہیں، سب میرے ہیں. تم کو جو عالم اچھا لگے، تم کو جو اللہ والا اچھا لگے، تم کو جو مفتی اچھا لگے، تم اس کی قدر کرو، اس کے ساتھ بیٹھ کر دین سیکھو. ایک ہو جاؤ اور نیک ہو جاؤ، ایک ہو جاؤ اور نیک ہو جاؤ، نیک ہو جاؤ اور ایک ہو جاؤ.